شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عصر حاضر میں امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص نوجوان نسل ایمان کی تاثیر سے کیوں محروم ہے۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں ایمان کی تاثیر سے دوری کی بنیادی وجہ نوجوان نسل کا ایمان کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہونا اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا ایمان کی حفاظت اور اس کے تقاضے اور شرائط کو پورا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام دشمن طاقتوں کی نظریاتی، ثقافتی اور جذباتی سہ جہتی یلغار بھی امت مسلمہ کی بالعموم اور نوجوان نسل کی بالخصوص ایمان کی تاثیر سے محرومی کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ نظریہ کسی بھی قوم، مذہب، تحریک یا تنظیم کے لیے اساسی درجہ رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اقوام نظریے کی بنیاد پر بنتی اور قائم رہتی ہے۔ جوں ہی نظریاتی اساس کمزور ہوا، زوال و انتشار قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی ایک سادہ اور عام فہم مثال یہ ہے کہ ایک درخت کی نشو و نما کا دار و مدار اس کی جڑ پر ہوتا ہے، اور جڑ ہی درخت کی زندگی اور تر و تازگی کا ذریعہ ہے۔ اگر جڑ میں نقص واقع ہو جائے تو درخت مرجھانا شروع ہو جائے گا، پھر رفتہ رفتہ اس کے پتے، ٹہنیاں، پھل، پھول جس حالت میں ہوں گے وہ سیدھا ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ اگر جڑ مضبوط ہو تو پودا توانا اور پھلدار ہوگا، اس سے خوراک حاصل کرنا دوسروں کے لیے زندگی بخشی کا سامان بنے گا۔ جس طرح درخت میں ساری تاثیر جڑ اور تنے کی ہوتی ہے، تاثیر اچھی ہوگی تو درخت پھل پھول بھی اچھے دے گا، اور اگر تاثیر میں نقص واقع ہو جائے گا تو درخت خشک ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو کاٹ کر ختم کر دیں گے۔ اسی طرح نظریہ بھی قوموں کے ثقافتی، تہذیبی، مذہبی اور معاشرتی بقا و سلامتی کی علامت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر موجودہ دور میں امت مسلمہ ایمان کی حلاوت پانا اور بحیثیت مجموعی ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے بنیادی نظریات اپنا کر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، ورنہ گمراہی و پستی اور ذلت و غلامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔